مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ساتھی کو جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو سارے دروازے ان کے لیے کھول جائیں گے، ہر دروازہ پکارے گا ادھر آ ادھر آ، مرحبا مرحبا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو بکر ہے جس کے لیے جنت کے سارے دروازے تک کھلیں گے۔ پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جس کی ایک اینٹ یاقوت کی، ایک اینٹ زبرجد کی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ ایک قریشی کا ہے۔ میں سمجھا کہ میرا ہے، میں بھی قریشی ہوں۔ جب میں اندر جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا جنت کا ساتھی حضرت عثمان ہے۔ پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، توڑا، اپنے قریب کیا، فرمایا یا علی اترضى یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی میں راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرے جنت میں 2 حواری ہوں گے۔ حواری مطلب باڈی گارڈ ہی سمجھ لو، مددگار سمجھ لو، اس کے ساتھ چلنے والے۔ تو میرے 2 حواری ہیں، ایک طلحہ ہے، دوسرا زبیر ہے۔ یہ اس طرح یہ امت جنت میں جا رہی ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جو اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے نبی کو راضی کرے گا۔ اللہ جل جلالہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں، ایک مرنے کے بعد، ایک مرنے سے پہلے۔ دنیا کی زندگی اللہ جل جلالہ جنت کی زندگی بنا دیں گے، اللہ پاک اس کو خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کو راضی کرے، ایمان بنائے، اچھے اعمال کرے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر نکرہ لے کر آیا، راحت والی، چین والی، سکون والی، برکت والی زندگی دے دوں گا، اور اس دین کا بہترین بدلہ کل قیامت کے دن دے دوں گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہیں، اللہ ناراض ہے، اللہ کا نبی ناراض ہے۔ دل کو تب سکون ملے گا جب وہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ دل کے اندر آئے گا، اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو چین ملے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ اگر دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، اگر دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ دل ویران ہے، وہ دل برباد ہے۔ پھر اس آدمی کو سکون کہاں ملے گا، اس آدمی کو چین کہاں ملے گا؟ وہ بے قرار ہوگا دنیا میں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو ہمیں ناراض کرے گا، ہماری نافرمانی کرے گا،
ہمارے دین سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، دنیا میں بھی پریشان ہوگا، آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ تو اللہ جب راضی ہوگا، اللہ کا نبی راضی ہوں گے تو اللہ جل جلالہ یہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ پاک آخرت بھی بنا دے گا۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق